دھنیا جو ہے وہ مسٹ لگائیں، ابھی اس کا سیزن ہے، ابھی سے 1-2 پارٹ میں لگا لیں، آپ کا ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، پھر اسی طرح 15-20 دنوں کے وقفے سے آپ 4-5 پارٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے دھنیا کے، تاکہ آپ کے فریش دھنیا آپ کو گھر سے جتنا ضرورت ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہمیں ڈیلی ضرورت نہیں ہوتا، ہمیں تھوڑا بہت چاہیے ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم 10-20-30 روپے کا لاتے ہیں، تو وہ فریج میں آدھا جو ہے ہمیں پھینکنا ہی پڑتا ہے بن کے اندر، تو وہ بھی ویسٹیج ہوتی ہے، اور ویسے بھی وہ زہر آلود ہوتا ہے. تو دھنیا اور پالک جو ہے وہ مسٹ اگائیں. یہاں سے اپنی کچن گارڈننگ جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنی سبزیات وغیرہ کو بڑھاتے جائیں. باہر سے ہمیں جتنی سبزیاں، جتنے پھل مل رہے ہیں، چاہے وہ امپورٹڈ ہیں، چاہے وہ جس بھی لیبل سے آ رہے ہیں، چاہے جو مرضی ہو رہا ہے، جتنے بھی آپ کو خوبصورت فریش اور ہرے بھری چیزیں نظر آ رہی ہیں، سب کے اندر زہریں موجود ہیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اگر کسی کو شک ہے تو میں اس کا، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑی اب عام طور پہ عام بندوں کو پتہ ہیں یہ ساری چیزیں. اگر نہیں تو آپ اپنا ارد گرد ایریا میں آگے پیچھے یہ جو ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس فارمز ہیں ان کے اوپر جا کے تھوڑی سی اپنی آبزرویشن کر لیں کہ وہ لوگ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ جن زہروں کی بوتلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسانی جلد کے اندر پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں، اور ناسا والا لباس پہن کے اسے اسپرے کیا کریں، جیسے آپ نے ناسا پہ جانا ہو، سوری اپنے کہیں خلا میں جانا ہو، کوئی مشن پہ، تو اس قسم کا لباس پہن کے اسپرے کریں. اگر انسان جیسی ڈھیٹ چیز میں اس کی اسکن میں پینیٹریٹ ہوتی ہیں، تو ان سبزیات اور یہ جو بالکل نازک سی پھل پھول سبزیاں ہیں، ان کی فروٹس میں اور ان کی جو ہے جسم میں کیا صلاحیت نہیں کرتی، وہی چیزیں پھر ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اور کیا پھر وہ ان چیزوں کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں. کسی بھی ہاسپٹل پہ چلے جائیں، کسی بھی جو فارمیسی پہ چلے جائیں، آپ کو اتنا رش کسی اور جگہ پہ نہیں ملے گا ماں سوائے ان 2 جگہوں پہ. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحت بنتی ہے خوراک سے، صحت ہوتی ہے خوراک سے، اور خوراک کے اندر ہی اگر زہریں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر ہاسپٹلس اور فارمیسیز وہاں پہ لائنیں ضرور لگی ہوں گی. یہی اس گروپ کا مقصد تھا، ہے اور رہے گا. کافی اور جو ہے وہ تفصیل سے بھی پہلے باتیں ہو چکی ہیں، اور کوشش کریں کہ پریکٹیکل کام زیادہ سے زیادہ کریں. اس دن میں نے تصاویر اور ویڈیو شیئر کی تھی، میں نے اپنی مرغیوں کی تصویر شیئر کی تھی، تو وہاں تو وہاں پہ ایک بڑی سی ڈھیری آپ کو نظر آئی ہوگی گھاس پھوس وغیرہ کی. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ویڈز میں نے نکالی تھی، اپنے ہاتھوں سے نکال کے وہاں پہ پھینکی، کیونکہ میں 3 مہینے یہاں تقریباً نہیں تھا، تو پیچھے سے بالکل بھرا پڑا تھا میرا گارڈن جو ہے وہ گھاس سے. لیکن اس کے باوجود نہ کریلے پہ میں نے تصویر شیئر کی آپ کے لوگوں کے ساتھ، کریلے پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا، بینگن بالکل ٹھیک کھڑے ہیں، بھنڈی نے اپنی پوری پروڈکشن دی، فروٹس کے پودوں کی تصویریں جو ہے وہ میں نے شیئر کیں، پھلوں کی تصویریں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیں. کسی چیز میں آپ کو فرق نظر نہیں آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جو ہے وہ کرشمہ ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، فطرت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق چلتی ہے. جیسے جنگلوں میں وہاں پہ درخت بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، پھل بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ہوتی ہیں، ویڈز بھی ہوتی ہیں، حشرات بھی ہوتی ہیں. کوئی وہاں پہ گوڈی کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی وہاں پہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا اسپرے کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن ذائقے میں بے مثال چیزیں آپ کو جنگلی ہی ملتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے اپنی کھیتی سے. جو ہم کر رہے ہیں، ہم اپنا لیبارٹری میں جا کے جو ہے ان چیزوں کا بے شک ٹیسٹ کروا لیں کہ کتنی زہریں ان میں پائی جا رہی ہیں، تو پھر ہمیں کیوں نہ شوگر ہو، کیوں نہ ہمیں آرتھرائٹس، ٹینڈنائٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کی بیماریاں جو دیکھنے سننے میں کینسر سمیت جو ہے اتنی عام نہیں تھیں، ہارٹ کی پریشانیاں اور یہ کولیسٹرول جیسے مسائل، تو کیوں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اپنی خوراک خود اپنے ہاتھ سے اگائیں گے تو ہی کام چلے گا. کیونکہ میں نے کسانوں کے ساتھ جو ہے اور بڑے بڑے فارمرز کے ساتھ ان کو بہت دماغ کھپا چکا ہوں، کافی عرصہ دماغ کھپایا، اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے، اپنی پیسہ انرجیز ویسٹ کی ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے. سارے کے سارے بالکل ایسے ہی استعمال کر رہے ہیں، اپنی اپنی دکانداری ہے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اپنی پاکٹ ہری ہونی چاہیے، باقی جو ہے وہ چاہے کسی کا گلا کاٹ کے ہو. تو اپنی خوراک خود اگائیں کچھ نہ کچھ جتنی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کا جو ہے وہ ضرور حل سوچیں. اس کے اوپر بھی میں نے کافی کام کیا پچھلا تقریباً 1.5 سال. پریکٹیکلی میں اب سمجھے کہ اسی چیز میں پھنسا رہا،
لیکن ہمیشہ کی طرح اب میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر پھر میں نے نام لیے یا وہ، تو منظور بھائی کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ پہلے جو 2 سال ہوا ہے وہ تو کچھ نہیں تھا شاید، تو کچھ پابندیاں تھیں جو میں نے بھگت لیں، لیکن جو ہے وہ شاید اس دفعہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے میرے ساتھ، تو اس وجہ سے میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک بہت ہی اچھی پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پاکستان لانے کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی، بڑے اداروں سے اپروو کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی، لیکن حال وہی ہے کہ جو ہے وہ 45-50 ہزار کی چیز جو ہے یہاں پہ، وہ اگر آپ 2-2.5 لاکھ روپے میں بیچیں اور اس میں سے جو ہے آدھے سے زیادہ ان کو دیں، اور پھر پاس بھی ہو جائے گی، پھر سارے معاملات بھی ہو جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک چلے گا۔ لیکن چونکہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ اسے کم سے کم ایوریج جو انکم والا بندہ ہے وہ بھی اسے افورڈ کر سکے، اور بہت سارے مسائل سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، ہیلتھ ایشوز کی، آتھرائٹس وغیرہ، جس کا جو ہے میڈیکل سائنس میں فار ایگزامپل ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ آپریشن کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، بس یا پھر میڈیسن کھاتے رہیں، ان کو دیتے رہیں، تو اس قسم کی چیزیں تھیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے بڑا ہی دل برداشتہ ہوا بیٹھا ہوں، کیونکہ اتنا پیچھے سے محنت کر کے لایا اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوتا ہے۔ تو اینی وے، اپنی صحت کا خود خیال رکھیں، اپنی خوراک کا اسپیشلی جو ہے وہ خیال رکھیں، اور اپنے پاس جو آپ کے پاس وسائل ہیں، بہترین آپ کے پاس لنٹر والی چھتیں ہیں، ان کو استعمال میں لے کے آئیں، اپنے آئیڈیاز لڑائیں، اپنے آئیڈیاز جو ہے ایک دوسرے سے شیئر کریں، سوچیں کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اپنے علاقے کے حساب سے کون کون سی چیزیں آپ کے پاس بہتر لگ سکتی ہیں، تو آپ اپنی خوراک چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور اگائیں، اسی میں ہی بقا ہے، کچھ نہ کچھ تو آپ کے جسموں میں جو ہے وہ زہر کم جائے گی نا، تو انشاءاللہ آپ ایک دن خود کفیل بھی ہو جائیں گے، کافی حد تک آپ کے پاس آرگینک چیزیں نکل آئیں گی، آپ خود اگا سکیں گے، آپ کے بچے سیکھیں گے، اور آنے والی نسلوں میں سے جو کسان پیدا ہوں گے وہ کم سے کم ان کو یہ نالج ہوگا، کیونکہ ہمارے ہی بچے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں بس شیئر کرنا چاہ رہا تھا، بڑا وہ یوں سمجھیں کہ مرجھایا ہوا سا موڈ ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ 15-20 منٹ شاید پھر آپ کے لے لیے، تو چلیں، کوشش کرتا رہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ٹچ رہوں، لیکن جب نہیں ہوتا تو بس اس ٹائم میں معذرت بھی کروں گا پیش کی۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔